کہ جب تک کہ تمہیں 100% کنفرم نہ ہو کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، کسی دوسرے کے عیب پہ نگاہ ہی نہ ڈالنا۔ وہ کیا کرتا ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا غلطی ہے، پہلے اپنے عیب دیکھو، پھر جا کے دیکھنا کسی اور میں عیب ہے کہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جب تک کہ دوسروں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، جب تک کہ تم انہیں معاف نہ کرو، اس وقت تک میری بارگاہ میں معافی مانگنے نہیں آنا۔ خود تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہو کہ خدا مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میں ہیومن ہوں، ہیومن ایرر ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور اگر کوئی تم سے غلطی کر رہا ہے، اسے خود معاف کرنے کو تیار نہیں۔ جب تک کہ تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف نہ کرو، اس وقت تک میری بارگاہ میں نہ آنا۔ توبہ کے لیے ہاتھ پھیلا کرو۔ وہ شب قدر میں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، شب جمعہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کا خلاف پکڑے ہوئے ہیں، کربلا میں مولا کی زری پکڑے ہوئے ہیں، یہ گناہ معاف ہو جائے۔ پہلے دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، پھر وہاں سے تمہیں معافی ملے۔ اور جب تک کہ تمہیں شیطان کی ڈیتھ کا یقین نہ ہو، اس وقت تک شیطان کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ بیٹھنا۔ ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھنا، وہ کسی وقت بھی تمہیں گمراہ کر سکتا ہے اور بہکا سکتا۔ اور بڑے عجیب طریقے سے شیطان بہکاتا، جیسے آج کل ہمیں مرجعیت کے مسئلے پہ شیطان نے تھوڑا سا بہکایا ہے، مگر یہ بات ابھی نہیں آ رہی، ابھی تو خالی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بات آئی تھی۔ خلاصہ یہ چل رہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس خزانے بھرے ہوئے، جو دعا مانگنا ہے مجھ سے دعا مانگو۔ لیکن ہر مومن جو دعا مانگتا، ہر ایک کے پاس ایک لسٹ ہوتی، 20 25 40 دعائیں تو ہر ایک کی ہر وقت ہیں۔ اور حج اور عمرے اور زیارت پہ جانے والے پوری کاپیز لے کے جاتے، نوٹ بک بھری ہوتی ہے ان کی دعاؤں سے۔ اللہ کو کوئی واندہ نہیں آ رہا، جتنی اس سے دعا مانگو گے اللہ خوش ہوتا۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے کسی کی ہیلپ ایک بار کر دی تھی، دوبارہ آیا پھر تھوڑی ہیلپ کر دی، تیسری بار آیا ہم ناراض ہو گئے کہ ہمیشہ ہم نے تم کو دیکھا ہاتھ پھیلا کے آ جاتے ہو، تمہیں کوئی اور دھندا نہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے جتنی بار اس کے پاس